آپ کو ایک ایسی کیپسولز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت سارے فارمز میں اویلیبل ہے، جس کا نام ہے ایموکسل۔ یعنی ایموکسل کے نام پر یہ ڈراپس، انفیوژن، انجیکشن اور کیپسول کے فارمز میں موجود ہے۔ ایموکسل جی ایس کے کا پروڈکٹ ہے، جس میں شامل ہے ایموکسیسلین، جو کہ ایک اورل سیمی سنتھیٹک امینو پینسلین اینٹی بایوٹک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمپیسلین اور پینیسلین سے ملتی جلتی ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے۔ براڈ اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیپسول ہم گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو انفیکشن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اٹ ایکچولی انہیبٹ بیکٹیریل سیل وال سنتھسس، یہ بیکٹیریا کے سیل وال کے فارمیشن کو روکتا ہے۔ اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ کون کون سی بیماریوں میں ہم ایموکسل کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن، یعنی نظام تنفس سے متعلق بیماریاں جیسا کہ نیمونیا، چیسٹ انفیکشن وغیرہ۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن، نظامی اخراج سے متعلق بیماریاں۔ گائنیکالوجیکل انفیکشن، گائنی سے متعلق بیماریاں۔ اوٹائٹس میڈیا، اٹ از ایکچولی انفیکشن اور انفلیمیشن آف دی مڈل ایئر۔ آسٹیومائلائٹس، انفیکشن آف دی بون۔ سکن انفیکشن، چمڑے کے متعلق بیماریاں۔ بافتوں سے متعلق بیماریاں۔ سرجیکل انفیکشن آفٹر سرجری، جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور سسٹمک انفیکشن میں ہم کیپسول ایموکسل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی انفیکشن ہو تو اس صورت میں ہم 250 ملی گرام کیپسول دن میں 3 مرتبہ اور 500 ملی گرام کیپسول دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا کان کی انفیکشن کی صورت میں ہم 500 ملی گرام کیپسول ایوری 12 آور یعنی دن میں 2 مرتبہ ایئر انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ 250 ملی گرام ایوری 8 آور سکن اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 875 ملی گرام ایوری 12 آور یعنی دن میں 2 مرتبہ لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 500 ملی گرام کیپسول ایوری 8 آور یعنی دن میں 3 مرتبہ بھی لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 گرام کیپسول ایموکسل ایز اے سنگل ڈوز گونوکولوجیکل انفیکشن، گونوکوکل انفیکشن کی صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفیکشن خاص قسم کا ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے نیزیریا گونوری، جو کہ یہ انفیکشن کاز کرتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم 3 گرام ایز اے سنگل ڈوز استعمال کر سکتے ہیں۔ جی آئی یعنی اسٹمک اور آنتوں کے کینسر میں ہم ایمپیسلین 1 گرام، 500 ملی گرام کلیریترومائسین اور 20 ملی گرام اومیپرازول بی ڈی یعنی دن میں 2 مرتبہ 14 دنوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم کیپسول ایموکسل استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہے لیمفوما، جو کہ لیمفوسائٹس وائٹ بلڈ سیل سے متعلق ایک کینسر ہے۔ دوسرا ہے گلینڈولر فیور وچ از آلسو کالڈ انفیکشیس مونونیوکلیوسس، جو کہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ اس صورت میں بھی ہم کیپسول ایموکسل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کیپسول پریگنینسی اور لیکٹیشن یعنی بریسٹ فیڈنگ کی صورت میں احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ بیفور اور آفٹر میل، کیپسول ایموکسل کو کھانے سے پہلے یا بعد دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ٹائمنگ ہے وہ مارننگ ٹائم ہے، آفٹر نون ٹائم ہے اور بیڈ ٹائمنگ ہے۔ اس ٹائم ہم کیپسول ایموکسل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف کہ یہ کیپسول کھانے سے کون کون سی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے تھرمبوسائٹوپینیا، جب ہماری خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم تھرمبوسائٹوپینیا کہتے ہیں۔ اسٹیون جانسن سنڈروم، جو کہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے جس میں خاص طور پر ہماری جو چمڑا ہے، سکن، وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ نیفروٹک سنڈروم،
جس میں البیومن ہمارے یورین میں اخراج ہوتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے. ایوسینوفل جب ایوسینوفل کی مقدار خون میں زیادہ ہو جائے. پینسائٹوپینیا جب خون میں جو جتنی بھی خلیہ ہے وہ کم پڑ جائے. اس صورت اس جیسے سائیڈ افیکٹس کاز کر سکتے ہیں. اینافائلیکٹک ریئیکشن یعنی اینافائلیکٹک شاک الرجک ریئیکشن سے جو شاک ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا خون کے اندر موجود ہوتا ہے اور شاک جیسی کنڈیشن کریٹ کر سکتا ہے, تو اس جیسے سائیڈ افیکٹس کاز کر سکتے ہیں. اور پلیٹلیٹ ڈس فنکشن جس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹلیٹ جب اپنا نارمل فنکشن نہیں کریں گے تو اس جیسے سائیڈ افیکٹس اس گولیوں کے کھانے سے یا اس کیپسول کے کھانے سے ایرائز ہوتی ہے. شکریہ. ایک ایسی ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اس دور میں خواتین بہت زیادہ استعمال کرتی ہے. وہ ٹیبلٹس ہے فیملا 28F جو ایک ضافہ فارماکیوٹیکل لیبارٹریز پاکستان لمیٹڈ کا ایک پروڈکٹ ہے. فیملا 28F ہمیشہ ایک اورل کنٹراسیپٹیو پل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گولیاں پریگنینسی کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. فیملا 28F میں شامل ہے لیونارگسٹرل اور ایتھینائل ایسٹراڈائیول. لیونارگسٹرل ایک سیکس ہارمون ہے جیسا کہ پروجیسٹن اور پروجسٹرون, اور ایتھینائل ایسٹراڈائیول ایک ایسٹروجن ہے جو کہ نیچرلی یہ دونوں ہارمونز ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں. فیملا 28F خاص طور پر پیچیوٹری گلینڈ سے گونیڈوٹروفین کا اخراج روکتی ہے اور اس وجہ سے اویولیشن نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں پریگنینسی نہیں ہوتی. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں فیملا 28F ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کانٹراسیپشن یعنی پریگنینسی کو روکنے کی صورت میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یعنی جن خواتین کو ہارمون کی کمی ہوتی ہے اس صورت میں مینسٹرویشن ڈس آرڈر, ہیز کی بیماریوں میں نازیا اینڈ وومیٹنگ, چہرے پر داغ دبوں اور دانوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہیرسوٹزم یعنی جسم پر غیر ضروری بالوں کے لیے. آسٹیوپوروسس ہڈیوں کی بیماری میں. یوٹرائن بلیڈنگ اور یوٹرس کی بلیڈنگ کی صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. فیملا 28F کے ایک پیکٹ میں وائٹ اور براؤن ٹیبلٹس ہوتے ہیں. وائٹ ٹیبلٹ جو کہ سفید گولیاں ہوتی ہے یہ خاص طور پر پلز ہوتی ہے جو کہ ایکچولی لیونارگسٹرل اور ایتھینائل ایسٹراڈائیول ہے, اور براؤن ٹیبلٹس یعنی بورے رنگ کے جو 7 ٹیبلٹس ہوتے ہیں وہ آئرن کنٹیننگ ٹیبلٹس ہوتے ہیں اور جو کہ اس گولیوں کو جاری رکھنے کے لیے مطلب سائیکل کو پورا رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف. تو تقریباً فیملا 28F کے ایک پیکٹ میں 28 گولیاں ہوتی ہے جس میں 21 جو ہے وہ پلز ہوتی ہے اور 7 آئرن پلز ہوتی ہے, آئرن کنٹیننگ ٹیبلٹس ہوتی ہے. 1 ٹیبلٹ ڈیلی فار 28 ڈیز, ایک گولی روزانہ رات کے کھانے کے بعد یا سونے کے وقت کھانی چاہیے. اگر کوئی عورت ایک دن گولی کھانا بھول جاتی ہے تو فوراً اگلے دن 2 پلز لینی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت 2 دن یعنی 2 گولیاں کھانا بھول جاتی ہے تو فوراً 3 پلز لینی چاہیے. اگر کوئی عورت 3 گولیاں یعنی 3 دن گولی کھانا بھول جاتی ہے تو فوراً پلز لینا بند کرے اور اگلے سائیکل کا انتظار کرے. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم یہ گولیاں استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے پریگنینسی کی صورت میں, لیکٹیشن بچے کو دودھ دینے کی صورت میں, ہائپر سینسیٹیوٹی ریئیکشن یعنی ان گولیوں کی وجہ سے جس کو بھی ہائپر سینسیٹیوٹی الرجک ریئیکشن ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. سرکولیٹری ڈیزیزز ویسل خون کی نالیوں کی بیماریوں میں, جینیٹل ٹریک ڈیزیز اعضائی تنفس کی بیماریوں میں, انڈومیٹریل کینسر انڈومیٹریم کے کینسر, لپڈ میٹابولزم کی بیماریوں میں, کرونری آرٹری ڈیزیز دل سے متعلق بیماریاں, ہیپیٹک کارسینوما یعنی جگر کے جو کینسر ہوتے ہیں, بلڈ کلاٹنگ ڈس آرڈرز,
خون جمنے کی بیماریاں اور بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کی کینسر کی صورت میں ہم فیملا 28F استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف کہ اس کے نقصانات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نازیا، وومیٹنگ، ہیڈ ایک، سر درد، بریسٹ ٹینڈرنس، بریسٹ کے ایریا میں یعنی چھاتی کے ایریا میں ٹینڈرنس یعنی درد ہو سکتی ہے، اینکل ایڈیما، ٹخنوں کی سوزش اور جلن ہو سکتی ہے، ویٹ چینج یعنی ویٹ گین ہو سکتی ہے، ویجائنل بلیڈنگ، اندامنی ہانی سے خون جیسی نقصانات ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو معدہ کی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ گولیاں ہے رائزک ٹیبلٹس۔ رائزک ٹیبلٹس گیٹس فارما کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے جس میں شامل ہے اومیپرازول جو کہ 2 پامز میں اویلیبل ہوتی ہے، 20 ملی گرام اور 40 ملی گرام، اور یہ پروٹان پمپ انہیبیٹر ہے، یعنی جب معدہ میں تیزابیت کا اخراج زیادہ ہوتا ہے تو یہ گولیاں اس کے خلاف کام کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے انڈیکیشنز یعنی یوزز کی طرف۔ سب سے پہلے یہ ایسڈ ریفلیکس ڈیزیزز یعنی جب معدہ سے تیزابیت خوراک کی نالی کی طرف جاتی ہے تو اس صورت میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ بینائن گیسٹرک اینڈ ڈیوڈینل السریشن جب نان کینسرس السر ہو یعنی زخم ہو معدہ اور آنتوں کی پہلی حصے میں تو یہ اس صورت میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہیلیکوبیکٹر پائلوری یعنی ایچ پائلوری جو کامنلی اس نیم سے مشہور ہے ایچ پائلوری، یہ ایک بیکٹیریا ہے جو معدہ کو زخمی کرتی ہے۔ نان السر ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی کی صورت میں بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ یعنی جب نظامی انہضام میں خون نکلے تو اس صورت میں، اور انسیڈ یعنی گولیوں کی کانی کی وجہ سے جو معدہ اور آنتوں میں السر پیدا ہوتی ہے، اس صورت میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف۔ یعنی ان گولیوں کی ہمارے بدن پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان میں شامل ہے انٹرسٹیشیل نیپرائٹس یعنی گردے کی بیماریاں یہ پیدا کرتی ہے، ٹیکیکارڈیا یعنی دل کی رفتار کو تیز کرتی ہے، سر چکراتی ہے، ڈیزینس ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، ہیڈ ایک، نازیا ہوتی ہے، ڈرائی ماؤتھ، کانسٹیپیشن ہوتی ہے یعنی قبض، ایبڈامینل پین، پیٹ کا درد بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے، اسکن ریش یعنی چمڑے پر دانوں کا نکلنا بھی ہوتی ہے، ڈپریشن یعنی ذہنی توازن کی مشکلات بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب آتی ہے اس کی کنٹرا انڈیکیشن کی طرف، یعنی کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کی جاری رہنے کی صورت میں ہم ٹیبلٹ رائزک کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ان میں شامل ہے ڈائریا، وائٹامن B12 ڈیفیشنسی، جوڑوں کی بیماری آسٹیوپوروسس، لیور پرابلم، جگر کے مسائل، ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں بروکن بون یعنی گردے کے زخم، کڈنی انفلیمیشن کی صورت میں، اور ایڈز یعنی جب ہمارا امیون سسٹم ہماری باڈی کے خلاف کام کر رہی ہو وغیرہ کی صورت میں ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں اس کے ڈیلی ڈوزیج کی طرف۔ مختلف بیماریوں کے دوران اس کی مختلف ڈوزیج استعمال ہوتی ہے۔ 20 ملی گرام ٹیبلٹس دن میں ایک مرتبہ ڈیوڈینل السر کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ 4 ہفتوں تک استعمال ہوتی ہے۔ ٹیبلٹ 40 ملی گرام دن میں ایک مرتبہ ایچ پائلوری کی صورت میں اور یہ 14 دنوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹیبلٹس رائزک 40 ملی گرام دن میں ایک مرتبہ گیسٹرک السر کی صورت میں اور 4 سے لے کر 8 ہفتے سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سپروکسین ٹیبلٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا۔ تو سپروکسین ایک جرمن ملٹی نیشنل فارماکیوٹیکل کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے جس میں شامل ہے سپروفلاکسسین۔ سپروفلاکسسین ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے۔ براڈ اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بہت سی جراثیموں سے لگنے والی جو بیماریاں ہیں اس کے خلاف ہم سپروکسین اور سپروفلاکسسین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ سپروفلاکسسین کا تعلق فلوروکوینولون اینٹی بایوٹک فیملی سے ہے جو کہ ایک بیکٹیریسیڈل ایجنٹ ہے، یعنی بیکٹیریا کو ختم کرنے والا ایک اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ بیکٹیریا کا جو DNA ہے اس کو ختم کرتا ہے۔
سپروکسین ٹیبلٹس دو فارمز میں اویلیبل ہے، ایک 250 ملی گرام یعنی 250 ملی گرام اور دوسرا 500 ملی گرام یعنی 500 ملی گرام۔ تو آئیے اس کے انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ایڈلٹس میں یعنی بالغ افراد میں اس کی انڈیکیشن یا یوزز کیا ہے؟ تو ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن، نظامی تنفس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں تو اس صورت میں ہم سپروکسین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن، نظامی اخراج سے متعلق، جینیٹل ٹریکٹ انفیکشن، اعضائی تناسل کی بیماریاں، اعضائی تناسل سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جی آئی ٹی انفیکشن، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ انفیکشنز، نظامی انہضام سے ریلیٹڈ بیماریاں، سکن انفیکشن، چمڑے سے متعلق یا ریلیٹڈ بیماریاں، بافتوں سے متعلق بیماریاں، بون اینڈ جوائنٹ انفیکشن یعنی ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریاں، ٹائیفائڈ فیور، میادی بخار، ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا کی بیماری میں، بیکٹیریل پروسٹیٹائٹس یعنی یہ بھی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جس میں پروسٹیٹ گلینڈ کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی ہم سپروکسین ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ چلڈرن میں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کیا ہے؟ تو زیادہ تر چلڈرن میں یہ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، تو جیسا کہ سسٹک فائبروسس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایگزوکرائن گلینڈ، جو ہمارا ایگزوکرائن گلینڈ ہے تو اس کی جو اخراج ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو جب وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نظامی تنفس کی جتنی بھی نالیاں ہے تو اس میں جو میوکس ہے، واٹری فلوئڈ ہے یا پانی کی طرح جو فلوئڈ ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ٹریکس ہے یعنی نالیاں ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور مختلف اس کے سائن اینڈ سمپٹمز ہے۔ دوسرا ہے کمپلیکیٹڈ یورینری ٹریکٹ انفیکشن، یہ نظامی اخراج سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے، فائلونیفرائٹس، جو گردوں کی بیماری ہے۔ اس میں جو گردوں کے خلیے ہیں یا بافتیں ہیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں، تو گردے اپنے نارمل جو فنکشن ہے اس کا کام ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں بھی ہم سپروفلاکسسین اینٹی بائیوٹک یوز کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ یہ اینٹی بائیوٹک یعنی سپروکسین اور سپروفلاکسسین کون سی کنڈیشن میں ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یا کون سی کنڈیشن کے ساتھ، حالت کے ساتھ؟ تو وہ ہے جس کو بھی الرجک ریئیکشنز ہو تو اسے سپروکسین ٹیبلٹ نہیں دینی چاہیے۔ اور ٹیکنگ ٹائزانیڈین بھی ایک الفا 2 ریسپٹر ایگونسٹ ہے جو دماغ سے ریلیٹڈ بیماریاں، اسپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں اس صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہم ٹائزانیڈین جیسی ڈرگز یا میڈیسن لے رہے ہو تو اس کے ساتھ سپروکسین کمبینیشن میں نہیں لیں گے، کیونکہ یہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ایلیویٹ کرتا ہے، اس وجہ سے پیشنٹ کو کافی تکلیف ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف۔ تو کانٹرا انڈیکیشن مینز کہ یہ سپروفلاکسسین کون سی کنڈیشن کے لیے یعنی حالت کے لیے یا حالت میں اچھی نہیں ہے صحت کے لیے، تو وہ ہے ایپیلیپسی بھی ایک دماغ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں جو دماغ کے خلیے ہے یعنی نیورونز وہ بہت زیادہ ایگزاجریٹڈ، بہت زیادہ رسپانس اپنا کام شو کرتا ہے، تو اس وجہ سے پیشنٹ کو ٹریمرز یعنی لرزنا، کانپنا یہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم سپروکسین ٹیبلٹس استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے ہائپر سینسیٹیوٹی۔ ہائپر سینسیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ٹیبلٹس یعنی سپروفلاکسسین ٹیبلٹس کی وجہ سے ہائپر سینسیٹیوٹی جیسی بیماری مطلب سکن ریشز یا یہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جس کو بھی ہائپر سینسیٹیوٹی ہو، الرجک ریئیکشن ہو، یعنی کوئی چمڑے کی بیماریاں ہو یا سٹمک اپسیٹ ہو، تو وہ سپروکسین ٹیبلٹ نہیں لے سکتا۔
تو ڈوسیج سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سپروکسین ٹیبلٹس ہمیں کھانے سے پہلے یا بعد کون سی کنڈیشن حالت میں لینی چاہیے. تو یاد رکھیں کہ عام طور پر سپروکسین ٹیبلٹ ہم کھانے سے پہلے یا بعد دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سپروکسین ٹیبلٹس کو دودھ کے ساتھ اور فورٹیفائڈ جوسز یعنی اورنج جوسز یا شربتوں کے ساتھ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ دودھ اور جوسز یہ سپروکسین کی ایبزارپشن یعنی جذب کرنا وہ ڈیلے کرتا ہے، کم کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری باڈی پر سپروکسین کے جو اثرات ہیں یعنی اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. اب آئیے ڈیلی ڈوسیج کی طرف. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سپروکسین ٹیبلٹ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے جو بہت سی گرام نیگیٹو انفیکشنز ہے، گرام نیگیٹو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، اس کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن، نظامی تنفس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں، تو اس صورت میں ہم 1 سے لے کر 2 ٹیبلٹس BD یعنی دن میں 2 مرتبہ 7 سے لے کر 14 دنوں تک. ایکیوٹ انکمپلیکیٹڈ سسٹائٹس، یہ بھی ایک بیماری ہے جو نظامی اخراج سے ریلیٹڈ ہے، یعنی پیشاب کی جو تیلی ہے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ہم 1 گولی 1 ٹیبلٹ BD یعنی دن میں 2 مرتبہ 3 دنوں کے لیے. فائلونیفرائٹس، یہ بھی گردوں سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں ہم 1 سے لے کر 2 ٹیبلٹس یعنی گولیاں BD دن میں 2 مرتبہ 7 سے لے کر 14 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں. گیسٹرو انٹرائٹس، یہ ایک معدہ کی بیماری ہے جس میں ہم 2 ٹیبلٹس دن میں 2 مرتبہ 3 سے 7 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں. سکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن، یعنی جتنی بھی چمڑے اور بافتوں کی بیماریاں ہیں، تو اس میں ہم 2 ٹیبلٹس دن میں 2 مرتبہ 5 سے لے کر 10 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں. پروسٹیٹائٹس یہ بھی ایک بیماری ہے جس میں پروسٹیٹ گلینڈ کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو پروسٹیٹ گلینڈ کی انفلیمیشن میں ہم 2 ٹیبلٹس BD یعنی دن میں 2 مرتبہ 28 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں. جتنی بھی ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریاں ہیں تو اس میں ہم 2 سے لے کر 3 ٹیبلٹ BD یعنی دن میں 2 مرتبہ 4 سے لے کر 6 ہفتوں تک استعمال کر سکتے ہیں. سسٹمک انفیکشن میں ہم 2 سے لے کر 3 ٹیبلٹس دن میں 2 مرتبہ. ایکیوٹ انکمپلیکیٹڈ گونوری، یہ بھی اعضائی تناسل سے ایک متعلق ایک بیماری ہے جس میں ہم 1 سے لے کر 2 ٹیبلٹس دن میں 1 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. بتاؤں گا جو کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں عام لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ ٹیبلٹس ہے ٹیبلٹ ڈسپرین میں شامل ہے ایسپرین، جو کہ ایک خاص ڈرگ کلاس سے تعلق رکھتا ہے جس کا نام ہے NSAID، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، اور NSAID میں سیلیسائلیٹ کلاس سے اس کا تعلق ہے. سیلیسائلیٹ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو سیلیسلک ایسڈ سے بنا ہے، جو نیچرلی فروٹس اور ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے اور درد کو دور کرنے کے لیے ایسپرین میں استعمال کیا جاتا ہے. ایسپرین ایک نان سلیکٹیو کاکس انہیبیٹر ہے. کاکس ایک انزائم ہے جو پروسٹاگلینڈن کے بنانے میں مدد دیتا ہے. اس انزائم کو روکنے سے پروسٹاگلینڈن نہیں بنتے اور ہمیں درد اور انفلیمیشن سے نجات ملتی ہے. اب آئیے ڈسپرین کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف. تو سب سے پہلے یہ 4 باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ ڈسپرین اینٹی انفلیمیٹری یعنی انفلیمیشن سے نجات دیتی ہے، انالجیسک یعنی درد سے نجات دیتی ہے، اینٹی پائریٹک یعنی بخار سے نجات دیتی ہے، اور اینٹی پلیٹلیٹ یعنی ہارٹ اور بلڈ ویسل سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے نجات دیتی ہے. تو ڈسپرین ہیڈیک یعنی سر درد، میگرین، نیم سر درد، نرو پین، نسوں کا درد، ٹوتھ ایک دانتوں کے درد،
پیریاڈک پین اور جو درد وقفے وقفے سے آتا ہے اس درد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سور تھروٹ یعنی گلے کی خراش، فیورش کولڈ اینڈ فلو، بخار کے ساتھ ساتھ جو نزلہ اور زکام ہوتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ انفلوئنزا، ریوماٹائڈ آرتھرائٹس۔ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں جو ہمارے جوڑے ہے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور وہ سوالن یعنی سوج جاتے ہیں اور پیشنٹس کو کافی تکلیف اور درد ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹ ڈسپرین استعمال کر سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے ہنگامی حالات میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تھرمبو ایمبولک ڈس آرڈر یعنی فار ایگزامپل تھرمبوسس اور ایمبولک ڈس آرڈر میں بھی ہم ایسپرین استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیوروجینک بلیڈر۔ نیوروجینک بلیڈر ایک بلیڈر سے ریلیٹڈ یعنی پیشاب کی تیلی سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کی جو نیورونز ہے اس کی انجری کی وجہ سے ہو جاتی ہے ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹ ڈسپرین استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ کو بہت ہی مشہور کریم کے بارے میں تفصیل سے معلومات دوں گا جس کا نام ہے گولڈن پرل بیوٹی کریم۔ گولڈن پرل بیوٹی کریم ہمارے پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اب آتے ہیں اس کی کمپوزیشن یعنی انگریڈینٹس کی طرف کہ گولڈن پرل بیوٹی کریم میں کون کون سی چیزیں شامل ہے۔ تو اس میں شامل ہے وائٹامن ای، پیٹرولیم جیلی، منرل آئل، وائٹامن سی اور وائٹامن B3 جیسے انگریڈینٹ شامل ہے جو کہ ہمارے اسکن کے گلوئنگ اور پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب آتے ہیں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ یہ کریم ہم کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گولڈن پرل بیوٹی کریم ہم ایکنی یعنی دانہ یا پنسی، پمپلز، دنبل یا کیل کی صورت میں، چمڑے پر خارش کو ختم کرنے کی صورت میں، چمڑے پر داغ دھبے کو ختم کرنے کے لیے، چمڑے کو گورا کرنے کے لیے، چہرے کے رنکلز یا شکن سلوٹ کو ختم کرنے کے لیے، میلانین جو کہ ایک پگمنٹ ہے جو ہمارے اسکن میں پایا جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، ڈیڈ سیلز کی ریمول یعنی مرے ہوئے خلیوں کو ختم کرنے کے لیے، چمڑے کے لچک کو زیادہ کرنے کے لیے، چمڑے پر چمک لانے کے لیے، چمڑے کو نقصان دہ یعنی الٹرا وائلٹ ریز سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گولڈن پرل بیوٹی کریم پروٹیکٹ سکن فرام ہارمفل انوائرمنٹل ایلیمنٹس۔ گولڈن پرل بیوٹی کریم ہمارے چمڑے کو ارد گرد کے ماحول کے نقصان دہ ایلیمنٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف۔ تو گولڈن پرل بیوٹی کریم بیسٹ ریزلٹس کے لیے رات کے وقت استعمال کرنی چاہیے۔ استعمال کرنے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں، پھر اس کو تولیے سے اچھی طرح خشک کریں۔ گولڈن پرل بیوٹی کریم چھوٹے سے مقدار میں اپنے چہرے پر لگائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آنکھوں کے ارد گرد جگہوں پر ہرگز گولڈن پرل بیوٹی کریم نہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد آرام آرام سے مالش کریں۔ اپنے چہرے کو گولڈن پرل بیوٹی کریم سے ہرگز نہ رگڑیں۔ چہرے کے ساتھ گردن پر بھی یہ کریم لگانی چاہیے۔ کیل اور داغ دھبوں پر لگائیں۔ پھر صبح کے وقت چہرے کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ پھر دن کے وقت ایک ہلکا سا موئسچرائزر ضرور استعمال کریں۔ بیسٹ رزلٹ کے لیے یہ طریقہ ایک ہفتے کے لیے استعمال کریں۔ اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن یعنی یہ کریم ہم کون کون سی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہے ہائپر سینسیٹیوٹی یعنی یہ کریم استعمال کرنے سے جس کو بھی الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں تو وہ استعمال نہ کرے۔ سکن کینسر کی صورت میں، سکن انفیکشن یعنی ڈرماٹائٹس کی صورت میں، ویٹ سکن یعنی گیلی چمڑے کی صورت میں یہ کریم ہرگز استعمال نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈونٹ یوز دیز کریم ہو ہیو آئلی سکن، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئلی چمڑے والی لڑکیاں یہ کریم ہرگز استعمال نہ کریں۔
اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف. تو سب سے پہلے ہے الرجی، برننگ سکن چمڑے کا جلنا، میلازما یعنی چمڑے پر ڈارک پیچز کا نمودار ہونا جیسے نقصانات اس کریم کی استعمال کرنے سے ایرائز ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ مقدار میں یہ کریم استعمال کرنے سے پرہیز کریں. سیرپ بروکسال کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا، تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے سیرپ بروکسال کی کمپوزیشن کی طرف کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو سیرپ بروکسال میں شامل ہے امینوفائلین، ایمونیم کلورائڈ، ڈائی مین ہائیڈرامین اینڈ مینتول. امینوفائلین جو کہ ایکٹیو فائلین کلاس سے اس کا تعلق ہے، وچ ایکٹ ایز اے برانکو ڈائلیٹر یعنی یہ ہماری سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے. دوسرا ہے ایمونیم کلورائڈ، یہ ایک الیکٹرولائٹ ہے یعنی یہ سانس کی نالیوں میں موجود بلغم کو نکالنے میں مدد دیتی ہے. ڈائی مین ہائیڈرامین ایک اینٹی ہسٹامینک ایجنٹ ہے یا H1 بلاکر ہے. یہ ہم الرجک ریئیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور مینتول جو کہ الکوہل کی ایک قسم ہے جو ہم سانس کی نالیوں کی سوزش اور کانسی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ ہم سیرپ بروکسال کون کون سی بیماریوں یا حالت میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم سیرپ بروکسال کانسی، گلے کی خراش، اس کے علاوہ دس سیرپ پرووائڈ کولنگ سینسیشن یعنی یہ ہم کو ٹھنڈا محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے. ناک بہنے کی صورت میں، چھینکوں کی صورت میں، آنکھوں سے پانی بہنے کی صورت میں، خارشی ناک کی صورت میں. یہ سیرپ ہم باڈی فیٹ کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کی بیماریوں میں جو درد ہوتا ہے اس کی صورت میں اور نسوں کی صورت میں ہم سیرپ بروکسال استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف. تو سب سے پہلے بالغ افراد اور 12 سال سے اوپر جو بچے ہیں اس کے لیے ہم کیسے استعمال کریں گے. تو سیرپ بروکسال کی ایک چائے کی چمچ دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد بڑوں کے لیے استعمال کریں اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے آدھے چائے کی چمچ دن میں 2 مرتبہ حسب ضرورت استعمال کریں. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف یعنی ہم سیرپ بروکسال کون کون سی حالت یا بیماریوں میں استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہے معدے کی جلن یعنی سوزش، الرجک ریئیکشن، پریگننسی اور ڈرائیونگ کی صورت میں ہم سیرپ بروکسال استعمال نہیں کر سکتے. اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف. تو الٹیاں، پیٹ کی خرابی، معدے کی جلن، الرجک ریئیکشن، چمڑے پر سرخ دانے، لرزنا، ہارٹ ریٹ کا بڑھ جانا، خوابیدہ ہونا اور سر چکرانا جیسے نقصانات سیرپ بروکسال کے استعمال سے ہو سکتی ہے. اس ویڈیو میں ایک ایسی سیرپ کے بارے میں بتاؤں گا جو معدے کی جلن تیزابیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. وہ سیرپ ہے سیرپ میوکین جس میں شامل ہے ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ اینڈ آکسائڈ، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ اینڈ آکسائڈ اینڈ آکسی تیزین جو کہ ایک ٹاپیکل اینستھیٹک ہے. سیرپ میوکین از ایکچولی اے کمبینیشن سسپینشن جس کا مطلب یہ ہے کہ سیرپ میوکین میں آکسی تیزین، ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ اور میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ شامل ہے. یہ 3 انگریڈینٹس سیرپ میوکین میں موجود ہے جو معدے کی تیزابیت کو کم کرنے یا ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ اور میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ معدے میں تیزابیت کے اثر کو نیوٹرلائز یعنی کم کرتا ہے، اور آکسی تیزین جو کہ ایک ٹاپیکل اینستھیٹک ہے اس تیزابیت کے ساتھ ساتھ جو درد ہوتا ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے.
اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ کون کون سی بیماریوں میں ہم سیرپ میوکین استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے اینٹی ایسڈ اینڈ ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی کی صورت میں پیپٹک السریشن کے ساتھ ساتھ جو تیزابیت ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرتی ہے. گیسٹرائٹس معدے کی انفلیمیشن کی صورت میں گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیزز کے ساتھ جو ہارٹ برن ہوتا ہے یا معدے کی جلن ہوتا ہے اس صورت میں، اور معدے کی تیزابیت کی صورت میں ہم سیرپ میوکین استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے ڈیلی ڈوسیج کی طرف کہ ہم سیرپ میوکین کو روزانہ کیسے استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سیرپ میوکین کو استعمال کرنے سے پہلے بوٹل کو اچھی طرح ہلائے. 10 to 12 ml 4 times daily، ایک چمچ دن میں 4 مرتبہ استعمال کرے. It should be taken 15 minutes before meal at bed time. سیرپ میوکین کو کھانے سے پہلے یعنی 15 منٹ کھانے سے پہلے استعمال کرے. سیرپ میوکین کو رات کے وقت استعمال کرنی چاہیے. It may be undiluted or with sip of water. سیرپ میوکین کو پانی کے بغیر یا اگر ضرورت ہو تو پانی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم سیرپ میوکین کو استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ کنڈیشن ہے ہائپر سینسیٹیوٹی یعنی الرجک کنڈیشن کی صورت میں سیرپ میوکین کو ہرگز استعمال نہ کریں. جس کو بھی یہ سیرپ استعمال کرنے سے الرجی ہوتی ہے وہ ہرگز استعمال نہ کرے. اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف کہ اس سیرپ کو استعمال کرنے سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ریش یعنی ڈرماٹائٹس اور میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹیبلٹ بیفلیم کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا جو کہ کامنلی ہم جوڑوں کے درد اور جوڑوں کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے اس کی کمپوزیشن کی طرف کہ بیفلیم میں کون کون سی چیزیں شامل ہے. تو بیفلیم میں شامل ہے ڈیکلوفینک پوٹاشیم جو کہ ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے. یہ بیسیکلی فینائل ایسیٹک ایسڈ ڈیرائیویٹیو ہے. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ ٹیبلٹ بیفلیم ہم کون کون سی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ٹیبلٹ بیفلیم جو ہے وہ اینٹی ریومیٹک ہے. اینٹی ریومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جیسی خطرناک بیماری کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہے اینٹی انفلیمیٹری یعنی انفلیمیشن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا ہے اینٹی انالجیسک یعنی درد سے نجات کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کی یوزز کی طرف یا کہ کون کون سی کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ بیفلیم استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ایڈنیگزائٹس. ایڈنیگزائٹس کا مطلب انفلیمیشن آف دی ایڈنیگزا آف دا یوٹرس، مطلب یوٹرس سے جو رحم ہے فیمیلز میں وہ یا بچی دانی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے ارد گرد جو فالوپین ٹیوب اور اووری ہے اس کی انفلیمیشن کو ہم ایڈینیگزائٹس کہتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ بیفلیم استعمال کر سکتے ہیں. ڈسمینوریا پینفل مینسس یعنی پینفل پیریڈ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. انفلیمیشن کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. میگرین آدھے سر درد کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. پوسٹ آپریٹیو پین آپریشن سے کے بعد جو درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک پین مطلب جب کوئی انجری ہو جائے یا زخم ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہم بیفلین استعمال کر سکتے ہیں. ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی صورت میں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں ہمارے جوڑے جو ہے وہ سوالن پڑ جاتے ہیں اور اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. جو لاسٹ ون ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. آسٹیو آرتھرائٹس بھی جوڑوں سے متعلق ایک بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو جو جوائنٹس اس کی جوائنٹس یا جوڑے ہوتے ہیں اس میں کافی درد اور تکلیف اور سوزش وغیرہ
یہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ بفلیم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی مکمل ایبزارپشن یا جذب ہونے کے لیے ہم اس کو کھانے کے بعد لیں گے، مطلب ٹیکن ود فوڈ اور آفٹر مل اور ود ملک اور این اینٹی ایسڈ، مطلب دودھ کے ساتھ لیں گے، اینٹی ایسڈ مطلب سٹمک کے لیے جو سٹمک برن کے لیے یا سٹمک السر کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہے اس کے ساتھ لیں گے، اور خوراک کے ساتھ لیں گے، مطلب خوراک کے بعد لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اٹ شوڈ بی ٹیکن ونس ان اے ڈے، یہ ہم دن میں ایک مرتبہ لے سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ ٹیبلٹ بفلیم ہم کون کون سی کنڈیشن میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے جی آئی السریشن، گیسٹرو انٹسٹائنل السریشن، مطلب جو گیسٹرو انٹسٹائنل جو نظام انہضام ہے اس کی جب السریشن ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے یا معدے میں یا مطلب انٹسٹائن میں، تو اس کنڈیشن میں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہائپر سینسٹیوٹی، ہائپر سینسٹیوٹی مینز الرجک ریئیکشن، مطلب اس گولیوں کے استعمال کرنے سے جس کسی کو بھی الرجک ریئیکشن ہو تو وہ یہ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کرے۔ اب آخر میں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف آتے ہیں تو کہ کون کون سی نقصانات اس گولیوں کے کھانے سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ڈیزینس ورٹائگو، مطلب سر چکرانا، ہیڈ ایک سر درد، سکن ریشز چمڑے پر سرخ دانے کا نکلنا، جی آئی آپسیٹ مطلب سٹمک آپسیٹ، سٹمک برن وغیرہ۔ جو لیور انزائمز ہے، ہمارے جگر کے جو انزائمز ہے وہ اس ٹیبلٹ کے کھانے سے مطلب زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے جگر کی نارمل جو فنکشن ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوتی۔ جی آئی ہیموریج، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہیموریج، یعنی نظامی انہضام سے کی جو نالیاں ہے یا خوراک کی نالیاں ہے اس میں اگر مطلب بلیڈنگ ہو یا ہیموریج ہو تو وہ یہ کاز کر سکتا ہے۔ ویژن پرابلمس کر سکتے ہیں، مطلب ویژن جو ہمارے جو ویژن ہے یا نظر ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ ایریتھیما ملٹی فارم، یہ بھی چمڑے سے متعلق ایک بیماری ہے جس میں چمڑے پر جو سرخ پیچز یا سرخ ابلے ہوئے داغے جو وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس جیسے سائیڈ ایفیکٹس ٹیبلٹ بفلیم کے کھانے سے ارائز ہو سکتے ہیں۔ ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو چیسٹ پین یعنی انجائنا جیسی خطرناک بیماری میں بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ ٹیبلٹس ہے ٹیبلٹ کارڈنیٹ، جس میں شامل ہے گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ which is actually a vasodilator that expand blood vessel، یعنی یہ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے۔ ٹیبلٹ کارڈنیٹ 2 فارمز میں اویلیبل ہے، 2.6 ملی گرام اور 6.4 ملی گرام۔ اب آتے ہیں اس کے انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ یہ ٹیبلٹ کون کون سی بیماریوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اینل فشر، یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بڑے آنت کے نچلے حصے کے چمڑے میں دراڑ یا شگاف پڑ جائے۔ دوسرا ہے انجائنا چیسٹ پین، اس کے سارے اقسام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، یعنی سٹیبل انجائنا، انسٹیبل انجائنا، پرنسمیٹل انجائنا، ویریانٹ انجائنا وغیرہ۔ تیسرا ہے کارڈیو پلمونری ایڈیما، it is actually fluid accumulation in the tissues and alveoli of the lungs، جس میں یہ بافتوں اور الویولائی میں فلوئڈ جمع ہوتا ہے، اس کنڈیشن کو ہم کارڈیو پلمونری ایڈیما کہتے ہیں۔ ریفلیکس ایسوفیجائٹس یعنی خوراک کی نالی کی انفلیمیشن کی صورت میں، مایوکارڈیل انفارکشن، ایسوفیجیل سپازم خوراک کی نالی کی مروڑ کی صورت میں، اور پوسٹ آپریٹیو ہائپرٹینشن یعنی آپریشن یا سرجری کے بعد جو ہائپرٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے اس صورت میں ہم ٹیبلٹ کارڈنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے ڈیلی ڈوسیج یعنی روزانہ استعمال کی طرف۔ تو ٹیبلٹ کارڈنیٹ شوڈ بی ٹیکن ڈیورنگ ایمرجنسی سچویشن،
ٹیبلٹ کارنیٹ ہم ایمرجنسی سچویشن میں یعنی انجائنا اٹیک کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہم فوراً ایک ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھیں گے۔ اگر اگلے 5 منٹ کے بعد بھی درد ہو رہا ہے تو دوسرا ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھیں گے، اور اگر اگلے 5 منٹ تک اسی طرح درد ہو رہا ہے تو تیسرا ٹیبلٹ یعنی فائنل ڈوز زبان کے نیچے رکھیں گے۔ اب آئیے اس کے کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم ٹیبلٹ کارنیٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہے گلاؤکوما، کالا موتیا، ہائپو والیومیا جب ہماری جسم میں خون کی مقدار کم ہو جائے، کارڈیک ٹیمپوناڈ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں پیریکارڈیم کے ارد گرد فلوئڈ جمع ہوتا ہے اور دل پر دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ کارڈیومایوپیتھی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں دل کے خانے بڑے ہو جاتے ہیں۔ کارپلمونل یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں رائٹ وینٹریکل کی انلارجمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو انکریزڈ واسکولر ریزسٹنس اور انکریزڈ انٹراکرینیل کی پریشر، یعنی انٹراکرینیل پریشر کے زیادہ ہو جانے کی صورت میں ہم ٹیبلٹ کارنیٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے ٹیکی کارڈیا، یعنی جب دل کی دھڑکنے کی رفتار بڑھ جائے، بریڈی کارڈیا یعنی جب دل دھڑکنے کی رفتار کم پڑ جائے، ڈیزینس سر چکرانا، ہیڈ ایک سر درد، کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس، انفلیمیشن آف دی اسکن، آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن یعنی جب بندہ سڈنلی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کہتے ہیں۔ نازیا، وومیٹنگ، پلپیٹیشن، ایبڈومینل پین پیٹ کے درد کی صورت میں، ورٹائگو سر چکرانا، یورینری انکانٹیننس اٹ از ایکچولی اے کنڈیشن یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنی یورین پر قابو نہیں پاتا۔ سینکوپی، لاس آف کانشیسنس یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنا ہوش و حواس کھو جاتا ہے۔ تو اس جیسے سائیڈ ایفیکٹس ٹیبلٹ کارنیٹ کی وجہ سے ارائز ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت سے ایسے بزرگ اور بڑے ہیں اور ہر کسی کے خاندان میں کسی نہ کسی ایک کو خدا نخواستہ دل کی بیماری اور ہائپر ٹینشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی ٹیبلٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دل کی بیماریوں میں خصوصاً ہائپر ٹینشن میں بہت اچھی طرح کام کرتی ہے۔ وہ ٹیبلٹس ہے کووا، جس میں شامل ہے والسرٹان جو کہ ایک اینجیوٹینسین 2 ریسیپٹر بلاکر ہے۔ اینجیوٹینسین 2 ریسیپٹر ایک خاص قسم کا ریسیپٹر ہے جو ویسلز یعنی خون کی نالیوں کی اسموتھ مسلز میں پایا جاتا ہے۔ اینجیوٹینسین ایک پروٹین ہے جو ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے، یعنی خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو رائز کرتا ہے۔ اینجیوٹینسین کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ایڈرینل کارٹیکس سے الڈوسٹیرون کی سیکریشن یعنی اخراج بہت زیادہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے کڈنی کے جو ٹیوبیولز ہے، نیفرون کے جو ٹیوبیولز ہے، اس میں سوڈیم کی ایبزارپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کی بھی ایبزارپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس نتیجے میں بلڈ کا ہماری خون کا جو مقدار ہے یا والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بھی بلڈ پریشر رائز ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ کون کون سی کنڈیشن یا بیماریوں میں یہ ٹیبلٹ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیلیور یعنی دل کی خرابی یا مطلب ڈیمیج، اور مائیوکارڈیل انفارکشن کے مریض کی زندگی میں کی بقا میں بہت اچھی طرح کام کرتی ہے۔ اٹس مین سروائیول ان MI۔ اب آتے ہیں اس کے ڈیلی ڈوسیج کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو انیشیل ڈوسیج ہے وہ بہت
مطلب کم ڈوز سے شروع کریں گے اور جب جو کنڈیشن ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائے تو اس حساب سے ڈوز لینی چاہیے. تو سب سے پہلے آتے ہیں 80 ملی گرام یعنی انیشیل ڈوزیج فار ہائپرٹینسیو پیشنٹ از 80 ملی گرام. دین 160 ملی گرام جب مطلب کنڈیشن بہت سیویئر ہو یا ہائپر ٹینشن سیویئر سٹیج کی طرف جا رہا ہو تو 160 ملی گرام. 320 ملی گرام ونس ڈیلی دن میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے. اور اگر کنڈیشن بہت زیادہ ایگریویٹ ہو یعنی اونلی والسرٹان سے ریکوری نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن میں ہم اس کے ساتھ ڈائی یوریٹکس استعمال کریں گے. ڈائی یوریٹک بھی ایک اینٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ ہے which is used in the late stage of hypertension. دوسرا ہے ہارٹ فیلیور. ہارٹ فیلیور میں بھی انیشیل ڈوزیج جو ہے وہ 40 ملی گرام دین 80 ملی گرام دین 160 ملی گرام اور پھر آخر میں 320 ملی گرام. یعنی یہ کنڈیشن یا حالت کی سیویرٹی یا زیادہ ہونے کی بنا پر یہ ڈوزیج لینی چاہیے. تو یہ بھی ایک گولی روزانہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے. 20 to 40 اب آتے ہیں اس کے مائیوکارڈیل انفارکشن کی طرف. تو ایک گولی MI کی صورت میں استعمال کرنی چاہیے دن میں 2 مرتبہ. 20 to 40 ملی گرام 80 ملی گرام اینڈ 160 ملی گرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انیشیل ڈوزیج ہے وہ 20 ملی گرام ہونی چاہیے 40 ملی گرام پھر 80 ملی گرام اور پھر آخر میں 160 ملی گرام. دا کوا ٹیبلٹ کوا شوڈ بی گیون ود فوڈ اور وداؤٹ فوڈ. یہ ٹیبلٹ ہم کھانے سے پہلے یا بعد دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہے ہائپر سینسیٹیوٹی یعنی الرجک ریئیکشن کی صورت میں. ہیپیٹک امپیئرمنٹ یعنی جگر کی جب اپنا نارمل فنکشن نہیں کرتی یا جگر کی خرابی کی صورت میں. بلیری سیروسز یہ جگر کی ایک بیماری ہے جو کہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. اس میں آہستہ آہستہ بائل کی جو نالیاں ہوتی ہے جس کو ہم بائل ڈکٹس کہتے ہیں وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتے ہیں. دا فورتھ ون از کولیسسٹیسس. کولیسسٹیسس ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر سے بائل آنتوں کی طرف نہیں جاتا اور پریگنینسی کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اب آخر میں اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف آتے ہیں کہ یہ گولیاں کون کون سی نقصانات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ہائپر کیلیمیا یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں خون میں جو پوٹاشیم معمول سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دا سیکنڈ ون از اینیمیا یعنی خون کی کمی. اینجیو ایڈیما یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمارے چمڑے اور بافتوں کے اندر سویلنگ یعنی سوجن ہو جاتی ہے. ایزوٹیمیا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے یعنی جب خون نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ جب خون میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ایزوٹیمیا کہتے ہیں. دا ففتھ ون از کاف یعنی کھانسی کر سکتا ہے. ڈیزینس سر چکرانا، ہیڈ ایک سر درد، فٹیگ تھکاوٹ اور ایبڈومینل پین یعنی پیٹ کے درد جیسے بڑے مسائل پیدا کرتا ہے. آج میں آپ کو ٹیبلٹس انڈیرال کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا. تو ٹیبلٹس انڈیرال امپیریل کیمیکل انڈسٹریز کراچی پاکستان لمیٹڈ کا ایک پروڈکٹ ہے جو 2 فارمز میں اویلیبل ہے 10 ملی گرام اور 40 ملی گرام. ٹیبلٹس انڈیرال میں شامل ہے پروپرینولول جو کہ ایک بیٹا ایڈرینرجک انٹاگونسٹ ہے یعنی بیٹا ریسیپٹر بلاکر ہے. ریسیپٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک الفا ریسیپٹر اور ایک بیٹا ریسیپٹر. بیٹا ریسیپٹر کے فردر 2 ٹائپس ہے، بیٹا 1 اور بیٹا 2. بیٹا 1 زیادہ تر ہارٹ اور کڈنی میں پائے جاتے ہیں جبکہ بیٹا 2
لیور اسکیلیٹل مسل اور اسموتھ مسلز میں پائی جاتی ہے۔ اب آئیے کہ اس کی اسٹیمولیشن یعنی حرکت کی وجہ سے آرگنز پر، مختلف آرگنز پر کیا ایفیکٹ ہے۔ تو جب بیٹا 1 ریسپٹرز کی اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو ہارٹ کا جو کارڈیک آؤٹ پٹ ہے اور ہارٹ ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا 1 ریسپٹر کی کڈنی میں اسٹیمولیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو کڈنی میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے رینین، جو کہ ہمارے بلڈ پریشر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کی سیکریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آئیے بیٹا 2 ریسپٹر کی طرف۔ تو بیٹا 2 ریسپٹر کی جب اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو لیور میں جو گلائکوجینولائسس، گلائکوجن کا گلوکوز کو بدلنا ایک پروسیس ہے جو بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اسکیلیٹل مسلز پر اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ اسکیلیٹل مسلز کی کنٹریکشن انکریز کرتا ہے۔ سیلیری ایپیتھیلیم جو کہ ایک ایپیتھیلیم ہے، خلیوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ہماری آنکھوں میں پایا جاتا ہے، رسپانسبل فار مطلب ایکویس ہیومر کی پروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کی جب اس بیٹا 2 ریسپٹر کی اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو ایکویس ہیومر کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسموتھ مسلز پر بیٹا 2 ریسپٹر کا ایفیکٹ یہ ہے کہ جب بیٹا 2 ریسپٹر اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو اسموتھ مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے یوٹرس میں، بلیڈر میں اور برانکیولز میں جتنی بھی مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ٹیبلٹس انڈرال انجائنا میں یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ انجائنا ہارٹ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو چیسٹ پین مطلب سینے پر درد ہوتا ہے، شولڈرز پر درد ہوتا ہے، اور یہ کس وجہ سے کہ ہارٹ کو بلڈ فلو یا آکسیجن ڈیلیوری ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ٹیکیکارڈیا۔ ٹیکیکارڈیا از انکریز ان ہارٹ ریٹ، مطلب دل کی جو دھڑکن ہے جب یہ 100 بیٹس پر منٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈرال یوز کر سکتے ہیں۔ ایریتھمیا کی صورت میں بھی، ایریتھمیا بھی ایک ہارٹ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں ہارٹ کی جو دھڑکن ہے یعنی مطلب دل کی جو دھڑکن ہے، ہارٹ ریٹ ہے، وہ ارریگولر ہوتا ہے، مطلب یا تو بہت زیادہ سلو ہوتا ہے یا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، فاسٹ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ہائپر ٹینشن، مطلب ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈرال یوز کر سکتے ہیں۔ میگرین پروپائلیکسس، جب پیشنٹ کو آدھا سر درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ٹیبلٹس انڈرال یوز کر سکتے ہیں۔ رینل ہائپر ٹینشن، جب رینل بلڈ ویسلز، رینل کے جو رگیں ہیں اس میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈرال استعمال کر سکتے ہیں۔ انگزائٹی اسٹیٹس میں، مطلب جب پیشنٹ کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں، اس کنڈیشن میں بھی ٹیبلٹس انڈرال استعمال کر سکتے ہیں۔ تائروٹاکسیکوسس، تائروٹاکسیکوسس ایک کنڈیشن ہے جس میں تائرائڈ گلینڈ کی سیکریشن یعنی اخراج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو ٹریمرز، لرزنا یعنی کانپنا یہ ہو جاتا ہے۔ پلپیٹیشن، مطلب ہارٹ کی جو دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سویٹنگ، پسینہ آ جاتا ہے۔ جو میٹابولک ریٹ ہے، ہمارے جتنے بھی میٹابولک ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈرال استعمال کر سکتے ہیں اس سائن اینڈ سمٹم کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف۔ تو کانٹرا انڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹس انڈرال استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ایسیڈوسس میں، یعنی جب ہمارے خون میں تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی یہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم ٹیبلٹس انڈرال استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے ایستما۔ ایستما ایک ہارٹ سے، ریسپائریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو سانس کی تکلیف، کھانسی، بخار،
وغیرہ کی سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، اس صورت میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال یوز نہیں کر سکتے۔ برانکوسپازم کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپرینولول ہے یہ بیٹا بلاکر ہے، تو بیٹا کے ریسپٹر کے جو سٹیمولیٹری ایفیکٹس ہے اس کی اپوزٹ کام کرتا ہے، مطلب برانکوسپازم کرتا ہے، برانکیولز کی کنسٹرکشن کرتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال نہیں کر سکتے۔ چوتھا ہے کارڈیوجینک شاک، مطلب جب ہارٹ کو بلڈ سپلائی یا آکسیجن ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے یا ہائپوکسک کنڈیشن ہو جاتی ہے، مطلب ہارٹ کو آکسیجن کم ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس کے ڈیلی ڈوسیج کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ٹیبلٹس انڈیرال کھانے کے ساتھ اور کھانے کے سے پہلے دونوں صورتوں میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن یہ حالت آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ٹیبلٹس انڈیرال کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلڈ میں اس کی جو کنسنٹریشن ہے یعنی مقدار ہے وہ کانسٹنٹ طور پر مطلب انکریز ہو جاتی ہے، یا مطلب وہ مطلب یہ اس لیے کہ یہ اس کی جو مقدار ہے بلڈ میں وہ کانسٹنٹ لیول پر رہے، مطلب یا بہت زیادہ انکریز بھی نہ ہو، زیادہ نہ ہو، اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو۔ اب آئیے کہ انڈیویجول ڈیزیزز یعنی الگ الگ بیماریوں میں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر میں اس کی انیشیل جو ڈوزیج ہے وہ 40 ملی گرام بی ڈی یعنی دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایفیکٹیو ڈوسیج مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو بہت زیادہ سیویئر ہائپر ٹینشن ہو اور اس کی ہائی بلڈ پریشر انیشیل ڈوسیج سے ریکوری نہیں کر رہی، تو اس صورت میں ہم ایفیکٹیو ڈوسیج استعمال کریں گے کہ 120 to 240 ملی گرام پر ڈے یعنی روزانہ ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، مطلب دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے انجائنا میں اس کی جو ڈوسیج ہے یا روزانہ استعمال ہے وہ 80 ملی گرام to 320 ملی گرام، مطلب دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ یا دن میں 4 مرتبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میگرین یعنی آدھے سر درد میں ہم جو اس کی انیشیل جو ڈوزیج ہے وہ 80 ملی گرام ہے، جو ایفیکٹو ڈوزیج ہے وہ 160 to 240 ملی گرام روزانہ ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، مطلب دن میں 1 مرتبہ یا دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن حالت پر انحصار کرتی ہے۔ مایوکارڈیل انفارکشن یہ بھی ہارٹ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں انیشیل ڈوسیج جو ہے وہ 40 ملی گرام ہے 3 times a day، مطلب دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے جو روزانہ استعمال ہے مایوکارڈیل انفارکشن میں وہ 180 ملی گرام سے لے کر 240 ملی گرام ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، مطلب دن میں 1 مرتبہ یا دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ، جو کہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر انحصار کرتی ہے۔ اب آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی پیشنٹ کسی بیماری کے خلاف ٹیبلٹس انڈیرال استعمال کرتے ہیں تو اس کو اچانک جب اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو اچانک ٹیبلٹس انڈیرال کو چھوڑنا صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ پرولانگڈ بلاکیڈ آف بیٹا ریسپٹر کی وجہ سے، مطلب بہت زیادہ بیٹا ریسپٹر بلاکیڈ کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ سپر سینسیٹیوٹی مطلب بہت زیادہ ایگزاجریٹڈ رسپانس شو کرتی ہے، تو اس وجہ سے پیشنٹ کو سڈن کارڈیاک ڈیتھ
مطلب کارڈیک اریسٹ، کارڈیک ڈیتھ بھی. پیناڈال سی ایف کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا. تو سب سے پہلے آئیے کہ پیناڈال سی ایف میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سی ایف کا کیا مطلب ہے. تو سی ایف ایک مخفف ہے کولڈ اینڈ فلو، یعنی یہ گولیاں ہم کولڈ اینڈ فلو یا فلو کی صورت میں، ناک کی بہنی کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. تو پیناڈال سی ایف میں شامل ہے پیراسیٹامول جو کہ ایک اینالجیسک اور اینٹی پائریٹک ایجنٹ ہے، سیڈو ایفیڈرین جو کہ ایک سمپیتومائمیٹک ایجنٹ ہے، کلورفینرامین جو کہ ایک اینٹی ہسٹامینک ایجنٹ ہے. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ پیناڈال سی ایف ہم کون کون سی کنڈیشن یا حالتوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے نام سے ظاہر یہ ہوتا ہے، تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ہیڈیک، سر درد میں، رنی اور بلاک نوز، ناک کے بہنے کی صورت میں یا ناک بند ہونے کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، گلے کی خراش کی صورت میں، خشک کانسی کی صورت میں، جسم پر درد کی صورت میں اور بخار کی صورت میں ہم پیناڈال سی ایف کو استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف. تو پیناڈال سی ایف کی جو ڈوسیج ہے وہ بھی سمپلی سادہ پیناڈال کی طرح ہے اور پیناڈال ایکسٹرا کی طرح ہے. تو ایڈلٹس یعنی بالغ افراد جو 16 سال سے اوپر کے لوگ ہیں اس میں 1 سے لے کر 2 ٹیبلٹ ہر 4 سے لے کر 6 گھنٹوں کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی حسب ضرورت. یہ بات یاد رکھیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 ٹیبلٹ سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں اور 4 گھنٹوں کے دوران لگاتار ٹیبلٹس استعمال کرنے سے پرہیز کریں. اب آئیے چلڈرن میں. تو 12 سے لے کر 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے آدھا یا 1 ٹیبلٹ حسب ضرورت ہر 4 سے لے کر 6 گھنٹے کے وقفے کے دوران. یہ بات یاد رکھیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 ڈوزز یا 4 گولیوں سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں. پیناڈال سی ایف ہم کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ پیناڈال سی ایف ہم کون کون سی کنڈیشن میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے ہے ہائپر سینسیٹیوٹی، یعنی جس کسی کو بھی پیناڈال سی ایف کی وجہ سے الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں تو وہ یہ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کرے. ہائپرٹینسیو پیشنٹ میں یعنی ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ استعمال نہ کرے. کرونری آرٹری ڈیزیز جو دل کی بیماری کی مریض ہے یا دل کی بیماری کے مریض یا دل کی اور بیماریاں اس کو ہے تو وہ یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کرے. گردوں کی بیماریوں میں استعمال نہ کرے. پریگنینسی کی صورت میں استعمال نہ کرے. لیکٹیشن بچے کو دودھ دینے کی صورت میں استعمال نہ کرے. ڈرائیونگ اینڈ آپریٹنگ مشینری کی صورت میں استعمال نہ کرے، کیونکہ پیناڈال سی ایف میں تھوڑی سیڈیشن یعنی غنودگی شامل ہے. تو یہ مطلب ڈرائیونگ کے دوران یا آپریٹنگ مشینری کے دوران ایکسیڈنٹس کر سکتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ہم پیناڈال سی ایف کو استعمال نہیں کر سکتے. اب آئیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف کہ پیناڈال گولیوں کی استعمال کرنے کی وجہ سے کون کون سی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے تھرمبوسائٹوپینیا، یعنی جب بلڈ میں پلیٹلیٹس کی مقدار کم پڑ جائے تو اس کنڈیشن کو ہم تھرمبوسائٹوپینیا کہتے ہیں. پیناڈال از ایکچولی ہیپیٹوٹاکسک، اٹ لیڈس ٹو لیور ڈیمیج. پیناڈال ہمارے جگر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بلڈ ڈس آرڈر، اس کی کھانے کی وجہ سے خون سے متعلق جو بیماریاں ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہیڈ ایک، سر درد ہو سکتا ہے. ڈیزینس، سر چکرانا یہ ہو سکتا ہے. بے آرامی، بے خوابی ہو سکتی ہے. میڈریاسس مینز آنکھ کی جو پتلی ہے یا پیوپل ہے اس کی ایب نارمل پھیلاؤ
یا وہ جب پھیلا ہوا ہو یا پھیل جائے تو یہ کر سکتا ہے. الرجی کر سکتا ہے. کنفیوژن گھبراہٹ بے چینی کر سکتا ہے. سیڈیشن غنودگی کر سکتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ کلورفینرامین اور سیڈو ایفیڈرین جیسی انگریڈینٹ کی وجہ سے جو پیناڈول سی ایف میں شامل ہے اس وجہ سے سیڈیشن ہو سکتی ہے. بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے. مسل ویکنس ہو سکتی ہے. فٹیگ تھکاوٹ ہو سکتی ہے. یورینری ریٹینشن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو ہماری بلیڈر ہے وہ اپنا نارمل فنکشن صحیح طرح نہیں کر سکتی، تو بلیڈر جو ہے وہ صحیح طرح خالی نہیں ہوتی یورین سے، تو اس وجہ سے بلیڈر میں جو یورین ہے، پیشاب ہے، وہ رہ جاتے ہیں اور اس وجہ سے انفیکشن اور بہت ساری مسئلے پیشنٹ کو ہو سکتے ہیں. تو اس جیسے سائیڈ افیکٹس پیناڈول سی ایف کے کھانے سے ایرائز ہو سکتی ہے. ویڈیوز آپ کے لیے لایا ہوں. اس ویڈیو میں ایک ایسی گولیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا جو کہ ایپیلیپسی یعنی مرگی جیسی خطرناک بیماری میں استعمال ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آئیے اس کی کمپوزیشن کی طرف کہ ٹیبلٹ ایپیوال میں کون کون سی چیزیں شامل ہے. تو اس میں شامل ہے ڈائی والپرویک سوڈیم اور سوڈیم والپرویٹ. ڈائی والپرویک سوڈیم ایک کیمیکل ہے جس میں شامل ہے سوڈیم والپرویٹ اور والپرویک ایسڈ جو ہم مرگی، نیم سر درد اور بہت ساری دماغ سے متعلق بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ گولیاں ہمارے دماغ کے اندر گابا نام جو کہ ایک انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، تو پھر دماغ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتا ہے. ٹیبلٹ ایپیوال انجیکشن کے فارم میں بھی اویلیبل ہے، سیرپ کے فارم میں بھی اویلیبل ہے اور ٹیبلٹ کے فارم میں بھی اویلیبل ہے. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ ٹیبلٹ ایپیوال ہم کون کون سی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹیبلٹ ایپیوال ہم مرگی کے مرض، شدید اور انتہائی سخت مرگی کی بیماری میں، اس کے علاوہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو ہم الکوہل وڈرال کہتے ہیں، اس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. مینیا جو کہ ایک عصبی نظام سے متعلق ایک بیماری ہے جس میں انسان بہت کم سوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ باتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے. نیلسن سنڈروم جو کہ ایک بیماری ہے جس میں انسان کی ہارمونل لیول بہت بڑھ جاتی ہے، پیچیوٹری گلینڈ کی سائز بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس حالت میں بھی ہم ٹیبلٹ ایپیوال استعمال کر سکتے ہیں. ٹارڈیو ڈسکائنیزیا جو کہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم ٹیبلٹ ایپیوال کو استعمال کر سکتے ہیں. اس ٹارڈیو ڈسکائنیزیا میں انسانی جسم کے جو مختلف حصے ہیں وہ بہت زیادہ حرکت میں آتے ہیں. فار ایگزامپل پاؤں، ہاتھ، آنکھیں کانپتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، تو اس حالت میں بھی ہم یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کی روزانہ استعمال کی طرف کہ ٹیبلٹ ایپیوال ہم کیسے استعمال کریں گے. تو ٹیبلٹ ایپیوال کو ہم کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ یا عام پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ مرگی کے مرض میں ہم یہ ٹیبلٹ دن میں 1 مرتبہ یا آدھا ٹیبلٹ دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ یہ گولیاں ہم کون کون سی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے. تو ٹیبلٹ ایپیوال کو ہم جگر کے مختلف بیماریوں میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ہم اس کو جگر کی بیماریوں میں استعمال نہیں کر سکتے. اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف کہ ٹیبلٹ ایپیوال کے کون کون سے نقصانات ہیں. تو ٹیبلٹ ایپیوال کے استعمال کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، جسم پر جھٹکے لگتے ہیں، بال گرتے ہیں، اس کے علاوہ معدے سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے خون میں سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے،
رات کو پیشاب آنے لگتا ہے جس کو ہم ناکٹرنل انیوریسس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہڈیوں کے اندر جو بون میرو ہوتا ہے اس کے فنکشن کو روکتا ہے جس کی وجہ سے خون کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں یعنی پلیٹلیٹس، ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز اس کی تعداد کم ہوتے ہیں. پلیٹلیٹس کی تعداد جب ہمارے خون کے اندر کم ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں تھرمبوسائٹوپینیا. اس کے علاوہ ٹیبلٹ ایپیوال کے پینکریاس پر بھی بہت ہی نقصان دہ ایفیکٹ ہے، پینکریاٹائٹس کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جگر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور جگر کے مختلف بیماریاں کاز کروا سکتی ہے. کارڈیاک ڈیتھ بھی. آپ کو اس ویڈیو میں ٹیبلٹ پیناڈال ایکسٹرا کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا جو کامنلی ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے آئیے اس کی کمپوزیشن کی طرف کہ پیناڈال ایکسٹرا میں کون کون سی چیزیں شامل ہے. تو پیناڈال ایکسٹرا میں شامل ہے پیراسیٹامول اور اس کے ساتھ ساتھ کیفین. کیفین کا پیناڈال ایکسٹرا میں شامل ہونا اس کا رول یہ ہے کہ کیفین جو ہے اٹ انہانسز دا پین کلنگ ایفیکٹ آف دا پیراسیٹامول. مطلب یہ جو پیراسیٹامول ہے یا پیناڈول ہے اس کی جو درد سے نجات کی صلاحیت ہے اس کو بہت زیادہ تیز کرتی ہے. تو پیناڈال ایکسٹرا میں یہ کیفین اس لیے استعمال یا شامل کی گئی ہے. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ پیناڈال ایکسٹرا ہم کون کون سی بیماریوں میں یا حالتوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں ہے سر درد، بیک ایک مطلب گردن کی درد وغیرہ، ٹوتھ ایک دانتوں کے درد میں، ریومیٹک پین ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کی بیماری کی صورت میں جو درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں، مسل پین جو مسل پین ہوتا ہے، پیریڈ پین مینسس کے دوران جو پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ پیناڈال ایکسٹرا استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف. تو ایڈلٹس یعنی بالغ افراد میں جو 16 سال سے اوپر جو افراد ہے تو اس میں ہم 1 سے لے کر 2 ٹیبلٹ گولیاں ہر 4 سے لے کر 6 گھنٹے کے وقفے کے دوران استعمال کر سکتے ہیں حسب ضرورت. یہ بات یاد رکھیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 گولیوں سے زیادہ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 4 گھنٹوں میں لگاتار ٹیبلٹس کا استعمال کرنا مطلب یہ بھی نقصان دہ ہے اور اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. اب آئیے چلڈرن میں یعنی 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے آدھا یا ایک گولی ہر 4 سے لے کر 6 گھنٹے کے وقفے کے دوران لینی چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 گولیوں سے زیادہ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں. اٹ شوڈ بی ٹیکن وتھ فوڈ اور آفٹر میل. پیناڈال ایکسٹرا کو ہم کھانے کے بعد استعمال کریں گے. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ پیناڈال ایکسٹرا ہم کون کون سی کنڈیشن میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے کامن ہے ہائپر سینسیٹیوٹی، یعنی اگر کسی کو بھی پیناڈال ایکسٹرا کے کھانے سے الرجک ریئیکشنز ہو یا الرجی ہو تو وہ یہ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں. اب آئیے اس کے نقصانات کی طرف کہ پیناڈال ایکسٹرا کے کھانے سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے لیور ڈیمیج. یہ میں نے آپ کو سمپل پیناڈال کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پیناڈال جو ہے وہ ہیپیٹو ٹاکسک ہے یعنی ہمارے جگر کے لیے نقصان دہ ہے. تو اٹ کازز لیور ڈیمیج. دوسرا ہے سکن ریشز، چمڑے پر سرخ دانوں کا نکلنا. بلیڈنگ ڈس آرڈر، خون سے متعلق جو ڈس آرڈر ہے وہ ہو سکتے ہیں. انسومنیا، بے آرامی، بے خوابی، ریسٹلیسنس، بے آرامی، انگزائٹی، بے چینی، بے قراری، ایرٹیبلٹی. مطلب جب ہائپر سینسیٹیو ہو ہر کسی کو انوائرمنٹل سٹیمولائی کو تو اس کنڈیشن کو ہم
irritability کہتے ہیں، نروسنس بے چینی، گھبراہٹ، ڈیزینس سر چکرانا، سٹمک اپسیٹ معدے سے متعلق بیماریاں کروا سکتے ہیں، اینڈ پلپیٹیشن اور جو ہماری جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو سکتی ہے۔ تو اس جیسے سائیڈ ایفیکٹس پیناڈال کے کھانے سے، پیناڈال ایکسٹرا کے کھانے سے ارائز ہو سکتی ہے۔ آپ کو ٹیبلٹ پیناڈال کے بارے میں ایک نئی ویڈیو لایا ہوں جس میں یوزز ڈیلی ڈوسیج، کانٹرا انڈیکیشن کے ساتھ ساتھ سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات بھی شامل ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے پیناڈال کی کمپوزیشن کی طرف کہ پیناڈال میں کون کون سی چیزیں شامل ہے۔ تو ٹیبلٹ پیناڈال میں شامل ہے پیراسیٹامول اور اس کا جینرک نیم ہے ایسیٹامینوفین، جو کہ ایک انالجیسک اور اینٹی پائریٹک ہے۔ انالجیسک کا مطلب یہ ہے کہ یہ درد سے نجات دیتی ہے، اور اینٹی پائریٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخار سے نجات دیتی ہے۔ اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف، تو کہ پیناڈال ہم کون کون سی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیناڈال ہم کان کے درد، بخار، سر درد، تھکاوٹ، نیم سر درد، ہلکے سے درد، دانت کے درد اور پوسٹ ویکسین ریئیکشن یعنی ویکسین لگانے کے بعد ہمارے جسم پر جو اثر ہوتا ہے، اس صورت میں ہم ٹیبلٹ پیناڈال استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف۔ تو بچوں کے لیے یعنی 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے آدھا یا ایک ٹیبلٹ حسب ضرورت ہر 4 سے لے کر 6 گھنٹے وقفے کے دوران لینی چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں 4 ڈوزز یعنی 4 گولیوں سے زیادہ لینے سے پرہیز کریں۔ ایڈلٹس یعنی 16 سال سے جو اوپر والے افراد ہیں یعنی بالغ افراد کے لیے 1 سے لے کر 2 ٹیبلٹ حسب ضرورت ہر 4 سے لے کر 6 گھنٹے وقفے کے دوران لینی چاہیے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 8 ٹیبلٹ 8 گولیوں سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہر 4 گھنٹے کے دوران لگاتار ٹیبلٹ لینے سے پرہیز کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 6 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ٹیبلٹ پیناڈال ہرگز استعمال نہ کریں۔ اب آئیے اس کے کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی ایسی حالت ہے جس میں ہم ٹیبلٹ پیناڈال نہیں لے سکتے۔ تو وہ ہے ہائپر سینسیٹیوٹی، یعنی جس کسی کو بھی اس ٹیبلٹ کے لینے سے ہائپر سینسیٹیوٹی یعنی الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں، وہ ٹیبلٹ پیناڈال ہرگز استعمال نہ کریں۔ اب آتے ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف۔ تو پیناڈال ہیپیٹو ٹاکسک ہے، یعنی ہمارے جگر کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ It causes liver damage. The second one is bronchospasm. Bronchospasm means abnormal contraction of the smooth muscles of bronchi which lead to narrowing of the airway. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ایئروے، ہمارے جو سانس کی نالیوں کی اسموتھ مسلز ہے تو اس کی ایب نارمل کنٹریکشن کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے جو سانس کی نالیاں ہے وہ مطلب نیرو پڑ جاتے ہیں یا مطلب کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پیشنٹ کو کافی سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم برونکوسپازم کہتے ہیں۔ بلڈ ڈسکریزیاز اور بلڈ ڈسارڈرز مطلب خون سے متعلق جو بیماریاں ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ سکن ریشز چمڑے پر سرخ دانے کا نکلنا وہ کروا سکتے ہیں۔ سٹمک اپسیٹ معدے سے متعلق مختلف بیماریاں اس ٹیبلٹ کے کھانے سے ارائز ہو سکتے ہیں۔ کو پتہ ہے کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی دوائی استعمال کروں جس کے ذریعے میں طاقت حاصل کر سکوں اور جسم میں وائٹامن کی مقدار کو بہتر کر سکوں، تو اس کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی یہی مسائل اللہ کے رحم سے دور کریں گے۔ وہ ٹیبلٹس ہے ٹیبلٹ سربیکزیڈ۔ سربیکزیڈ ایبٹ کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے جس کی کمپوزیشن یعنی بناوٹ میں بہت سارے وائٹامن شامل ہے جو کہ درجہ ذیل ہے۔ اسکاربک ایسڈ یعنی وائٹامن سی، سیانو کوبالامین، وائٹامن B12، فولک ایسڈ، وائٹامن B9، زنک آکسائڈ، نیاسینامائڈ، وائٹامن B،
3 pyridoxine, vitamin B6, riboflavin, vitamin B2, thiamine, vitamin B1 and tocopherol, vitamin E. اب آتے ہیں اس کی استعمال کی طرف یعنی انڈیکیشن یا یوزز کی طرف. یہ گولیاں اتنی فائدہ مند ہے کہ اس کی مختلف وائٹامنز مختلف بیماریوں میں استعمال ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہے اسکاربک ایسڈ جو کہ ایک وائٹامن ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے اسکروی ڈیزیز یعنی وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی کی صورت میں. جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو اسکروی کہتے ہیں. اینڈ وائٹامن ڈیفیشنسی اور دوسرے وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کی صورت میں بھی ہم اسکاربک ایسڈ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہے سیانو کوبالامین جو کہ ایڈیسونین پرنیشیس انیمیا. ایڈیسونین پرنیشیس انیمیا ایک بیماری ہے جو وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس بیماری میں ہمارے اسٹمک میں ایک گلائکو پروٹین پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے انٹرنزک فیکٹر جو وائٹامن B12 کی ایبزارپشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس بیماری میں اس انٹرنزک فیکٹر کی کمی کی وجہ سے وائٹامن B12 کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. تو جب وائٹامن B12 کی ایبزارپشن نہیں ہوگی تو ہمارے جسم میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی آئیں گی اور یہ پرنیشیس انیمیا پیدا ہوں گے. کاگنیٹیو انٹرنزک فیکٹر ڈیفیشنسی انٹرنزک فیکٹر کی ڈیفیشنسی کی صورت میں ہوموسسٹینوریا یعنی جب ہوموسسٹین کی مقدار ہمارے خون میں زیادہ ہو جائے اس صورت میں, اور ٹیپ وارم انفیکشن یعنی وارمز کی مختلف انفیکشن کی صورت میں ہم سربیکزیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا ہے نیاسینامائڈ. نیاسینامائڈ ایک وائٹامن ہے فار ایگزامپل وائٹامن B3 جو انفلیمیٹری سکن ڈیزیز یعنی چمڑے کی جتنی بھی انفلیمیٹری بیماریاں ہے اس صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. وائٹامن ڈیفیشنسی یعنی وائٹامن B3 کی ڈیفیشنسی کی صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہارٹ نٹ ڈیزیز. ہارٹ نٹ ڈیزیز ایک آٹوسومل ریسیسیو میٹابولک ڈس آرڈر ہے جس میں امائنو ایسڈ کی جذب کرنے کی صلاحیت اثر انداز ہوتی ہے. چوتھا ہے پائرڈاکسین جو کہ ایک وائٹامن B6 ہے. جو وائٹامن B6 ہے جو سربیکزیٹ ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں شامل ہے اور یہ خون کی کمی اور پری مینسٹرول سنڈروم یعنی مینسٹرول پیریڈ سے 1-2 ہفتے پہلے جو لگاتار ایموشنل اور فزیکل علامات ہوتی ہے اس صورت میں اوڈیما یعنی اس کا دوسرا نام ہے ایڈیما جو کہ ایک کنڈیشن ہے جس میں جو باڈی کے ٹیشوز ہے اس میں فلوئڈ یعنی مائع جمع ہوتی ہے. لیور سیروسز یعنی لیور سیروسز ایک جگر کی ایک بیماری ہے جس میں جگر کی جو کام ہے وہ اچھی طرح وہ نہیں کر سکتا تو اس صورت کو لیور سیروسز کہتے ہیں. اس صورت میں سائیکوسس دماغ کی کمزوری جس میں اصل حقیقت کی پہچان مشکل ہو اور شائزوپرینیا ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے جس میں سائیکوسس کی کنٹینیوس ایپیسوڈ آتے ہیں. اس بیماریوں میں ہم پائرڈاکسین استعمال کر سکتے ہیں. پانچواں ہے ٹوکوفیرول. ٹوکوفیرول ایک وائٹامن ای ہے جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی دل کی بیماریوں میں ڈیمنشیا بولنے کی بیماری ہیمولیٹک انیمیا خون کی کمی کی صورت میں ریٹینوپیتھی یعنی ریٹینا آئی سے متعلق بیماریاں پارکنسونزم یہ بھی ایک نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے. اس صورت میں میٹل پوائزننگ اور دانت کی وجہ سے جو ہماری جسم میں پوائزننگ ہوتی ہے اس صورت میں بھی یہ ٹوکوفیرول ہماری جسم میں کام کرتا ہے. چھٹا ہے زنک آکسائڈ. زنک آکسائڈ یہ ڈینڈرف ایگزیما یعنی مطلب چمڑے سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں زنک آکسائڈ استعمال ہوتی ہے. رائبو فلیوین وائٹامن B2 جو کہ
آدھے سر درد کی ڈیزیز یعنی میگرین میں استعمال ہوتی ہے. فولک ایسڈ وائٹامن B9 انیمیا یعنی خون کی کمی کی صورت میں. سیلیک ڈیزیز آنتوں سے ریلیٹڈ جو بیماری ہے اس صورت میں. اینڈ وائٹامن ڈیفیشنسی اور وائٹامنس کی کمی کی صورت میں فولک ایسڈ استعمال ہوتی ہے. آخر میں تائمین HCl جو کہ ایک وائٹامن B1 ہے جو لنگز یعنی پھیپھڑوں اینڈ پینکریاٹک کینسر اور لبلبی کی کینسر کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے. تائمین ڈیفیشنسی یعنی اس وائٹامن کی کمی کی صورت میں ہمارے جسم میں استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ سیویئر ڈیفیشنسی اور اس وائٹامن کی سیویئر بہت زیادہ ڈیفیشنسی کمی کی وجہ سے تائمین ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے ڈیلی ڈوسیج یعنی روزانہ استعمال کی طرف. تو ایک گولی روزانہ کھانے سے پہلے ایک گھنٹہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ایک بڑے گلاس کے ساتھ لینی چاہیے. یہ گولی ایمٹی سٹمک یعنی بھوک کی حالت میں بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے تو اس صورت میں لینی چاہیے. ڈونٹ لائی ڈاؤن ود ان 10 منٹس یعنی گولی کھانے کے بعد 10 منٹ تک ہرگز نہ لیٹے کیونکہ اس وجہ سے اور زیادہ سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے یا بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں ہم ہرگز نہیں لیٹنا چاہیے 10 منٹس میں. اب آئیے اس کے کانٹرا انڈیکیشنز کی طرف کہ کون کون سی کنڈیشن یعنی حالت میں یہ دوائی ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہے ہائپر آکزیلوریا. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ ہماری یورین میں پیشاب میں آکزیلیٹ لیول کی بہت زیادہ اخراج ہوتی ہے. انافائلیکٹک ریئیکشن یعنی الرجک ریئیکشن. ٹوبیکو ایمبلائیوفیا یعنی ٹوبیکو سے تمباکو سے ریلیٹڈ جو ایمبلائیوپیا ہے یعنی آئی ڈیزیز ہے جس میں ہماری نظر جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں نہیں کر سکتے. ولسن ڈیزیز یہ ایک کاپر ڈپوزیشن ڈس آرڈر ہے. اس صورت میں کیٹریکٹ سفید موتی کی صورت میں ہائپر سینسیٹیوٹی اور الرجک ریئیکشن کی صورت میں ہم استعمال نہیں کر سکتے. آخر میں اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی کون کون سی کنڈیشن یا بیماریاں اس گولیوں کے کھانے کی وجہ سے ارائز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض, ڈائریا, سٹمک اپسیٹ معدے کی بیماریاں, الرجک ریئیکشن, یلووش یورین یعنی زرد یورین, ڈارک سٹول جیسی سائیڈ ایفیکٹس سربیکزیٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ڈارک سٹول کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹولز ہے اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے تو اس جیسی سائیڈ ایفیکٹس سربیکزیٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو الرجک ریئیکشن کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. وہ ٹیبلٹس ہے ٹیبلٹ رائجیکس جس میں شامل ہے سٹرازین ہائیڈروکلورائڈ جو کہ ایک سیکنڈ جنریشن اینٹی ہسٹامین ہے یعنی اٹ از این اینٹاگونسٹ آف H1 ریسیپٹر. H1 ریسیپٹر ایک خاص قسم کا ریسیپٹر ہے جو ہمارے ماسٹ سیل, اسموتھ مسلز اور بلڈ ویسلز کے انڈوتھیلیم میں پایا جاتا ہے. ہسٹامین ایک ایسا سبسٹنس ہے جو ہمارے جسم میں کسی زخم یا الرجی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. سٹرازین اس H1 ریسیپٹر پر بائنڈ ہوتے ہیں اور ہسٹامین کے اخراج کو روکتی ہے جس کے نتیجے میں الرجک ریئیکشن کم ہوتی ہے. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ کون کون سی بیماریوں یا حالت میں ہم ٹیبلٹ رائجیکس استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ایٹوپک ڈرماٹائٹس. اٹ از آلسو کالڈ ایٹوپک ایگزیما میں استعمال کر سکتے ہیں. ایٹوپک ڈرماٹائٹس از این لانگ ٹرم انفلیمیشن آف دا اسکن یعنی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے اسکن سرخ, خارشی اور جس میں دراڑ ہونے لگتا ہے. اس کنڈیشن کو ہم ایٹوپک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں. دوسرا ہے کرونک ایڈیوپیتھک ارٹیکیریا.
ارٹیکیریا بھی ایک سکن ڈس آرڈر ہے جس کو ہائیوز بھی کہا جاتا ہے. یہ سکن ریش کی ایک قسم ہے جس میں ہمارے چمڑے میں سرخ اور ابھرے ہوئے داغے بن جاتے ہیں. تیسرا ہے پیرینیل رائنائٹس. یہ ایک الرجک کنڈیشن ہے جو پورے سال تک جاری رہتا ہے اور ناک بہنا اور ناک کی اندرونی حصے کی سوجن، خراش اور جلن ہوتی ہے. سیزنل الرجک رائنائٹس. یہ بھی ایک الرجک کنڈیشن ہے جو ایک خاص موسم تک محدود رہتا ہے، یعنی سردی یا گرمی میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی ناک بہنے اور ناک کے اندرونی حصے کی سوجن، خراش اور جلن جیسی علامات ہوتی ہے. اور چوتھا ہے الرجی، جس میں ہمارا جسم ایک فارن سبسٹن یعنی الرجن کو ایڈورس ریئیکشن ظاہر کرتی ہے. اس کنڈیشن کو ہم الرجی کہتے ہیں. اب آئیے کہ یہ الرجک کنڈیشن کس طرح نظر آتی ہے، تو یہ دیکھیں. اٹ از این ایٹوپک ڈرماٹائٹس. اٹ از این کرونک ایڈیوپیتھک ارٹیکیریا. اب آئیے اس کے ڈیلی ڈوسیج کی طرف. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بالغ افراد میں کسی بھی الرجی کی صورت میں 5 ملی گرام ٹیبلٹس دن میں 2 مرتبہ اور 10 ملی گرام ٹیبلٹس دن میں 1 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. رائجکس اورل سولوشن کے فارم میں بھی اویلیبل ہے، تو بچوں کو 1 چمچہ یعنی 5 ملی گرام دن میں 1 مرتبہ اور ½ چمچ دن میں 2 مرتبہ دے سکتے ہیں. ٹیبلٹ رائجکس کین بی ٹیکن ود فوڈ اور وداؤٹ فوڈ، یعنی یہ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں کنڈیشن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ گولیاں رات کے وقت کھانی چاہیے. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ کون کون سی حالت یا بیماریوں میں ہم ٹیبلٹ رائجکس استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہے پورفائریا، یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمارے جسم میں پورفائرین یعنی بائل پگمنٹس اور ہیم پروڈکٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہائپر سینسیٹیوٹی الرجک ریئیکشنز میں پریگنینسی اور بریسٹ فیڈنگ کی صورت میں ہم ٹیبلٹ رائجکس استعمال نہیں کر سکتے. اب آخر میں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے یعنی نقصانات کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سی نقصانات اس ٹیبلٹس رائجکس کے استعمال کرنے سے ارائز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہے لیکوپینیا، یعنی جب ہمارے جسم میں وائٹ بلڈ سیل کی مقدار کم پڑ جائے. ہیڈ ایک، سر درد، ڈیزینس، سر چکرانا، ڈرائی ماؤتھ خشک منہ، جی آئی اپسیٹ یعنی اسٹمک پرابلم، جی آئی ڈسکمفارٹ، ایبڈومینل پین وغیرہ. ایجیٹیشن، بے قراری، اکساؤ، ایکسائٹمنٹ، اور سومنیلنس یعنی نیند آنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ کرتی ہے. ایسی دلچسپ اور معلومات سے بڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ.